بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر پاکستان مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے اور ایک بار پھر میاں شہباز شریف کو مسلم لیگ نون کا بلا مقابلہ صدر منتخب کر دیا گیا ہے۔ جب سے پاکستان مسلم لیگ نون قائم ہوئی ہے، میاں نواز شریف اس کے صدر چلے آ رہے ہیں، لیکن جب کبھی جنرل پرویز مشرف کا مارشلہ لگا یا میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو میاں شہباز شریف نے ہی ان کی جگہ لی۔ پہلی بار مریم نواز کو باقاعدہ مرکزی جنرل کونسل کے اجلاس میں سینئر نائب صدر منتخب کر دیا گیا۔ مریم اورنگزیب کو سیکرٹری اطلاعات، اسحاق ڈار کو سیکرٹری فنانس، عطا اللہ تارڑ مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے۔ اوورسیز اور بین الاقوامی امور کے لیے اسحاق ڈار کو بلا مقابلہ صدر منتخب کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ کم و بیش وہی عہدیدار ہیں جو ماضی میں چلے آ رہے ہیں۔ اس تقریب کی، اس کنونشن میں خاص بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی مرکزی جنرل کونسل کے اجلاس کے باعث وقت بیرون ملک تھے، وہ شریک نہیں ہو سکے۔ بہرحال ان کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے، بیرون ملک مصروفیات کی وجہ سے وہ یہاں موجود نہیں تھے، کیونکہ جنرل کونسل کے اجلاس کی تاریخ کا اعلان بھی عجلت میں کیا گیا، بہت پہلے طے نہیں ہوا تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہاں موجود ہونا بہت ضروری تھا۔ اس طرح صدر پنجاب مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ، صدر سندھ مسلم لیگ شاہ محمد شاہ، صدر خیبر پختونخوا امیر مقام اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر موجود تھے۔ اس اجلاس میں بہت سی باتیں ہوئی جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشارتاً کنایتاً بھی بہت سی باتیں کی گئیں۔ پہلی بار کھل کر شہباز شریف نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف باتیں کرنے والوں کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں۔ ایک لحاظ سے انہوں نے وارن کیا کچھ لوگوں کو، اور انہوں نے اسحاق ڈار کے خلاف بات کرنے والے لوگوں کو بھی وارن کیا ہے کہ جو ہر وقت اسحاق ڈار کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ یہ طرز عمل چھوڑ دیں، ورنہ ان کے لیے بھی جماعت میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ایک بات انہوں نے کہی کہ میں تو چاہتا تھا کہ الیکشن کمیشن کی یہ ابھی مؤخر رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن، اور خود نواز شریف آ کر اس کا صدر بنے، لیکن الیکشن کمیشن کی تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی تھی، جس کی وجہ سے انٹر پارٹی الیکشن کا انعقاد کرانا ضروری ہوا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ تنظیمی عہدے نواز شریف کی امانت ہیں اور ان کی واپسی پر ہم یہ واپس کر دیں گے۔ نواز شریف کی غیر موجودگی کے باوجود کارکنان اور قیادت نے بڑے حوصلے کے ساتھ کام کیا ہے، جیلوں میں تک میں گئے ہیں مگر اپنا راستہ تبدیل نہیں کیا۔ انہوں نے اسحاق ڈار کی بھی بڑی تعریف بھی کی
کہ جنہوں نے دن رات کام کر کے ملکی معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے تو انہوں نے کھل کر اسحاق ڈار کی حمایت کر کے یہ تاثر دیا ہے کہ وہ اسحاق ڈار کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسحاق ڈار کے خلاف باتیں کرنے والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ اگر اس جماعت میں رہنا چاہتے ہیں تو اپنی میانیں، اپنی تلواریں میانوں میں رکھ دیں، میان میں ڈال دیں، اور تنقید کرنے کا جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہے اسے ختم کر دیں، ورنہ کسی اور جماعتوں میں چلے جائیں۔ ویسے تو یہ مسلم لیگ نون کا جو اجتماع ہوا ہے، اس میں جو قراردادیں بھی پاس کی گئی ہیں، اس میں جو کچھ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کیا گیا اور ان کو اپنا لیڈر مانا گیا ہے، تو تسلیم کیا گیا ہے کہ تا یاد وہ قائد ہیں مسلم لیگ نون کے۔ اسحاق ڈار نے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے مشکل حالات میں پاکستان کو چلا کر دکھایا ہے۔ اس اجلاس میں مریم نواز نے بھی اسحاق ڈار کی کھل کر حمایت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار نے پاکستان کو مشکل حالات سے نکالا ہے۔ ایک لحاظ سے تو بڑا، انہوں نے یہ کہا کہ میں تقریر کے دوران جذباتی ہو جاؤں تو نواز شریف صبر کا درس دیتے ہیں۔ نواز شریف نے کبھی کسی غیر ملکی کو نہیں کہا کہ ان کے حق میں بات کرے۔ نواز شریف نے اقتدار کھونے کے بعد کسی غیر ملکی سے مدد نہیں مانگی۔ ایک لحاظ سے یہ تقریر جو تھی یہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے محسوس کی گئی کہ شہباز شریف کے بعد تقریر کرائی گئی پہلے مریم نواز کی تقریر سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پارٹی کی قیادت میں ان کا بڑا عمل دخل خاصا رہے گا۔ ایک خاص اور بات بھی، چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون راجہ محمد ظفر الحق کو بھی اسٹیج پر بٹھایا گیا، ان کو عزت دی گئی، اور وہ عزت کے مستحق بھی ہیں۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب سب 2000 میں شریف خاندان کو جلا وطن کیا جا رہا تھا تو پاکستان مسلم لیگ نون کو منقسم ہونے سے بچانے میں راجہ محمد ظفر الحق کا بڑا کردار تھا۔ راجہ محمد ظفر الحق نے اس وقت مخدوم جاوید ہاشمی کی صدارت، جو قائم کام صدر تھے، ان کی صدارت کو سینئر مسلم لیگیوں سے منوایا۔ راجہ ظفر الحق نے پارٹی کو مزید تقسیم ہونے سے بچا کر ایک بڑا احسان کیا۔ کاش کہ جماعت ان کو اب اتنی سینیارٹی میں ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیتی، ان کے بغیر سینٹ سونی ہے۔ لیکن راجہ ظفر الحق بڑے صبر والے لیڈر ہیں۔ ان کے صاحبزادے راجہ محمد علی صاحب کے ساتھ زیادتی کریں یا پھر ان کے خود ساتھ زیادتی، وہ کبھی گلہ بھی نہیں کرتے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ راجہ محمد ظفر الحق جیسے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے سرمایہ ہیں۔ سردار مہتاب پارٹی کا سرمایہ ہے، جناب اقبال ظفر جھگڑا پارٹی کا سرمایہ ہے، مخدوم جاوید ہاشمی جیسے لیڈر پارٹی کا سرمایہ ہے۔ ان کے بغیر پارٹی نامکمل ہے۔ یہ وہ لیڈر ہیں کہ جنہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے ایک فارمیلٹی تو پوری کر دی، لیکن اس کو گراؤنڈ لیول پر منظم کرنے کی ضرورت ہے، جو کوئی ہے نہیں ہے۔ بالکل مسلم لیگ نون نچلی سطح پر کوئی منظم نہیں ہے۔ مریم نواز جس شہر میں جلسے کریں وہاں پر پارٹی کے کارکنوں سے ملاقات کریں اور وہاں کی صورتحال جانیں اور صورتحال کو پیش نظر رکھ کر فیصلے کریں۔ پارٹی کے اندر سالہ سال سے قابض غیر متحرک عہدیداروں کو فارغ کریں۔ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں
کہ پارٹی میں عمر رسیدہ لوگ، وہ لوگ جو نوجوانوں کی یوتھ کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آنٹیاں جو بوڑھی ہو گئی ہیں، نوجوان خواتین کو نہیں آگے آنے دے رہی، ان کو موقع دیں، یوتھ کو موقع دیں، اسٹوڈنٹس کو موقع دیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ریلا چلتا رہے گا. ورنہ نواز شریف کے نام پہ پارٹی کو چلانے کی کوشش نہ کی جائے. نواز شریف آج بھی مسلم لیگ نون کے بلا امتیاز اور کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ لیڈر ہے، لیکن کاش کے مسلم لیگ کے لوگ نچلی سطح پر اپنی جماعت کو منظم کریں اور ان کا ہاتھ بٹائیں. ورنہ یہ ہجوم رہے گا. ہجوم پارٹی کا نام نہیں ہوتا. پارٹی کا نام کارکن ہوتے ہیں، منظم ہوتے ہیں. یہ مرکزی کونسل جو 2100 ارکان کی تھی، یہاں 1000 سے کم لوگ تھے. تو پھر یہ لوگ کب لائے گئے تھے، ان میں مجھے نہیں لگتا کہ کتنے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، کس طرح کی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں. اور پھر اس کو تو چناؤ کنونشن سینٹر میں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے خانہ پوری کے لیے ڈاکٹر طارق فضل کے فارم پہ جلسہ کر کے کارروائی مکمل کر لی ہے. کاش کے تھوڑے سے پیسے جناح کنونشن سینٹر پہ لگا دیے جاتے تو زیادہ بڑا پرجوش پروقار کنونشن ہوتا ہے. شکریہ.